نہ بستے ہوئے حرم میں نئے سوئے بتخانے آتے ہو، پے مشتاقوں کی جانب کیسے مشتاقانے آتے ہو۔ قدم بے باک رکھو عاشقوں کے حجرہ جاں میں، تمہارا ہی تو گھر ہے کس لیے دزدانے آتے ہو۔ کبھی غارت کرو سرمایہ سب تسبیح خوانوں کو، کبھی زناریوں میں صورت ترکانہ آتے ہو۔ کبھی لشکر لیے آتے ہو خون دوستاں کرنے، کبھی محفل میں لے کر شیشہ و پیمانہ آتے ہو۔ نہال طور پر تو بے دھڑک بجلی گراتے ہو، سوئے شمع یتیمہ صورت پروانہ آتے ہو۔ خودی کے خم سے اے اقبال آؤ ایک قدح بھر لو، کہ تم میخانہ مغرب سے خود بیگانہ آتے ہو۔ خدا نہ مسجد میں ہے نہ مندر میں، نہ حرم میں تیری سمائی ہے نہ بت خانے میں، لیکن آرزو مندوں کی طرف تو کیسی چاہت سے آتا ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں آسمان و زمین میں نہیں سماتا مگر مومن کے قلب میں دل میں سما جاتا ہوں۔ جو میری طرف ایک قدم بڑھاتا ہے میں اس کی طرف 10 قدم بڑھاتا ہوں۔ چاہت کے ماروں کے دل کے حجرے میں بالکل بے دھڑک ہو کر قدم رکھ، تو اس گھر کا مالک ہے، آخر کس لیے چوری چھپے آتا ہے، یعنی چوری چھپے۔ قدم بے باک بالکل بے دھڑک، خدا کے نام لیواؤں کی پونجی لوٹ میں لے جاتا ہے تو بتوں کے پرستاروں کے دل پر دھاوا بولنے کے لیے ترکوں کی طرح آتا ہے، شبخون مارتا ہے۔ سرمایہ تسبیح خوانوں، تسبیح پڑھنے والوں کی پونجی، تسبیح پڑھنا، اللہ کی پاکی بیان کرنا، شبخون جلغار کرنا، رات کی تاریکی پہ حملہ کرنا۔ زناریوں، زناری کی جمع بتوں کے پجاری، ترکانہ ترکوں کی طرح۔ کبھی لشکر پہ لشکر چڑھاتا ہے کہ اپنوں ہی دوستوں کا خون بہائے، کبھی بزم میں صحرائی اور پیمانہ لیے ہوئے آتا ہے۔ تو موسیٰ کے شجر پہ بتدریج آگ برساتا ہے اور ایک یتیم کی شمع پہ پروانہ وار آتا ہے۔ حضرت موسیٰ کی درخواست پر بھی اپنا جلوہ نہ دکھایا اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ان کی التجا کے بغیر اپنا دیدار کرایا۔ اور آخری شعر میں اقبال کہہ رہے ہیں کہ اقبال آ خودی کے میکدے سے ایک جام پی، تو یورپ کے شراب خانے سے اپنے آپ کو بھلا کر آیا ہے۔ شمع یتیمہ، ایک یتیم کی شمع، مراد حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ خود بیگانہ، اپنے آپ سے غافل، بے سدھ،